جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی لگتی ہے۔ پھر سارے رشتے سوچ کے نا آخر میں کیا سوچتا ہے، سارے رشتے ایک طرف رہ گئے، یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، کیا کیا؟ اچھا ہمارے منہ سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا کیونکہ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تھلے آل ہے صحیح، پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں۔ اور اگر معاف کرنا ہی پڑ جائے پتہ کیسے کرتے ہیں، پہلے محلے دار کٹھیاں کریں گے، سارے چونوں گندیاں کریں گے، پھر رشتہ دارہ چونوں گندیاں کریں گے، پھر عزیز و اقربا میں اس کو گندا کریں گے، پھر آخر میں کہیں گے جا تینوں معاف کیتا ہے۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا، چپ کر کے گیا، سارا کڑوا گوشت پکا ہوا اٹھا کر لے آیا، سارا کڑوا گوشت کھلی کھا گیا، تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بچے گی بانسری، نہ سالن بچے گا تو نہ کوئی کھا کے اس کو پتہ چلے نمک زیادہ پڑا ہے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ تحفہ پیش کیا جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کھیر پکا کے لے آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیر ساری خود ہی تناول فرما لی، کسی کو نہیں دی۔ مائی بڑا خوش گئی، واہ واہ واہ، سرکار کو میری کھیر اتنی پسند آئی، کسی کو دی نہیں ہے۔ مائی خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہمیں نہیں ملی؟ فرمایا یہ مائی میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا تھا کڑوی بڑی ہے، تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی خود کھائی۔ یار ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث پر کون عمل کرے گا؟ کبھی تو نے بھی اپنے گھر کا کڑوا سالن چپ کر کے کھا لیا؟ یہاں تو یہ ہے یہ چھاپی جا رہی ہے، وہ چنگیر جا رہی ہے، وہ برتن توڑے جا رہے ہیں، اس کے باپ کو کھا دیا، اس کے ماں کو کھا دیا۔ بہرحال یہ سارا کڑوا سالن خود ہی کھا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے۔ وقت گزرتا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑ گیا۔ موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتو ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر نظر ماری، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ تیسری مرتبہ نظر ماری، عرض کرتے ہیں یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ اس کی بیوی سے ایک مرتبہ نمک زیادہ پڑ گیا تھا، تو اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، آؤ آج تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، بہنوں کو معاف کر دو، رشتہ داروں کو معاف کر دو، باپ کو معاف کر دو، ماں کو معاف کر دو۔ یار یہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اور آج کیا ہے؟
باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا، خاندان میں گروپ بنی ہوئے، تو ادھر گیا تو ساڑھے تو گیا، یہ کیا ہے؟ تو بیوی سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو برداشت کا مادہ اور عفو اور درگزر کا مادہ دل میں رکھنا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔